السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی حقیقت بہت ضروری ہے سمجھنا، جاننا۔ کیونکہ لوگ مسلمان تو ہے مگر تصدیق اسلام نہیں کرے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیے، اور پھر پوچھو کہ کیا ہے، بولیں گے ہم اسلام میں ہیں۔ کیا ہے اسلام؟ اور پھر کہیں گے کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کلمہ پڑھنے سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں؟ کیا ہے اسلام؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے کیسے اسلام میں داخل ہونا؟ اسلام کہتے کسے؟ اسلام کی بنیاد بظاہر 5 چیزوں پہ ٹکی ہوئی ہے۔ پہلا توحید، دوسرا نماز، جبکہ نماز ایک سنسکرت لفظ ہے سمجھنے کے لیے، اصل میں قرآن کہتا ہے صلاۃ۔ پہلا توحید، دوسرا صلاۃ، اور تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ یہ 5 نیم، 5 قانون، 5 اصول اور 5 ارکان پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ تو ہم یہاں غور و فکر کریں۔ توحید کیا ہے؟ توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ توحید ایک اللہ کی پرستش کا نام توحید ہے، اور وہ ایک اللہ کو ہم کیسے جانیں، کیسے سمجھیں، کیسے بوجھیں؟ جیسے اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کی قدرت ہر شے پہ ہے اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جب ہم یہ جانیں، یہ سمجھیں کہ ہر شے پہ اللہ کی قدرت ہے تو کیسے ہے؟ ہر شے میں کیا خدا موجود ہے؟ کیا ہر شے خدا ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ اور اسلام پتھر پوجا کا نام ہے یا خود شناسی کا نام ہے؟ کیا اسلام خود شناسی کے لیے ہے یا پتھر پوجا کے لیے ہے؟ جیسے کعبہ پتھر کا ہے، حجر اسود، سنگ اسود جسے کہتے ہیں وہ بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم وہ بھی پتھر ہے، اور شیطان جو کنکریاں جس کو مارتے ہیں وہ بھی پتھر کا ہے، اور جو کنکریاں ہیں وہ بھی پتھر کے ہیں۔ کیا پتھر پوجا کا نام
اسلام ہے یا خود شناسی کا نام اسلام ہے؟ نہ پتھر پوجا کا نام اسلام ہے، نہ کہ ہم غور و فکر کرنا ہے۔ اسلام اچھائی کا نام ہے، اسلام حسن و اخلاق کا نام ہے، اسلام بھلائی کا نام ہے۔ جب ہم یہ غور و فکر کریں کہ ہم جب اسلام میں ہیں تو ہم حقیقت کو سمجھیں، جیسے اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، شاید تمہارا ذرہ ذرہ، شے ہر ذرے میں رب کی قدرت موجود ہے۔ وہ کیسے؟ یہ تو تم آفاق میں جسے ڈھونڈ رہے ہو، کبھی انفاس میں بھی ڈھونڈ لو، باہر جس کو ڈھونڈ رہے ہو تم اندر ڈھونڈ لو تو اندر خدا تمہیں ملے گا۔ باہر صرف نظارے ملیں گے، باہر صرف اشارے ملیں گے، تمہارے انفاس میں پوری راز حقیقت ملے گی۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھ لو، اپنے اندر غور کر کے دیکھ لو، اپنا جو یہ وجود ہے کیا کائنات سے کم ہے؟ نہیں دوستو، الحمدللہ اپنا یہ وجود 18,000 عالموں سے بھی بڑا عالم ہے۔ اب ہم عالم کے رب کو کہاں ڈھونڈو گے؟ اپنے وجود میں ڈھونڈو۔ آفاق میں تو صرف نظارے نظر آتے ہیں، انفاس میں ڈھونڈو، اپنے اندر ڈھونڈو، اپنے اندر دیکھو اور سمجھو کہ اپنا رب اپنے اندر کیسے موجود ہے۔ فی انفسکم افلا لا تبصرون، یعنی جب اللہ نے اپنی روح کو وجود حضرت انسان میں داخل کیا، جب وہ اپنی روح کو وجود حضرت انسان میں داخل کیا تو لوگ اسے آفاق میں تلاش کر رہے ہیں۔ نہیں دوستو، میرا رب انفاس میں موجود ہے، اندر موجود ہے۔ ہم اسے غور و فکر کر کے دیکھیں، جانیں، سمجھیں، تاکہ رب کا دیدار ہو جائے، رب کی حقیقت سے آشنائی ہو جائے۔ آشنائی کا نام اسلام، آشنائی کا نام مومن، آشنائی کا نام حق سے حق کا مظاہرہ ہونا، دیکھنا، جاننا، سمجھنا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو اپنے رب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے، یہی وہ سوچ، یہی وہ فکر ہے جو بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ فکر ہے جو بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے دیدار سے آشنا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جب اللہ ہمارے وجود میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر اسے دیکھو، اسے جانو، اسے سمجھو میرے دوست۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہیں، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ میرے پیر و مرشد کا بارہا نظر کرم ہے، میرے پیر و مرشد کی عنایت ہے جو خود شناسی مجھے سکھا دیا۔ الحمدللہ، خود پہ غور کرو، خود پہ جانو، خود پہ سمجھو دوست۔